میں منظور راہی TDN چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موسیقی کیا ہے؟ موسیقی 7 سمندر کا نام ہے، موسیقی 7 سروں کا نام ہے، موسیقی قوس قزح کا نام ہے، اور موسیقی زمین کے 7 پتال کا نام ہے۔ یہی موسیقی کی شکل ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کی زبان کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے۔ آپ غزل گائیں، کلاسیکل گائیں، فوک گائیں، ٹھمری دادرا گائیں، جب تک ایک فنکار کی آواز، اس کی آواز کا لوچ اور اس کی صدا میں ردم نہیں آئے گا، وہ کبھی فنکار کامیاب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ فن پارہ بنتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت تشریف رکھتے ہیں جو بہت اچھے کلاکار ہیں، اچھے گلوکار ہیں، اور کلاسیکل موسیقی کو اور حمد و ثنا کو بڑے اچھے طریقے سے گاتے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ وہ ہے جناب جسٹن اقبال صاحب۔ جناب جسٹن اقبال صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ راہی صاحب، میں بھی بہت شکر گزار ہوں۔ میرے لیے یہ بڑی آنر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ۔ دیکھیں ہاں صاحب، یہ تو آپ کے آنے سے ہی ہماری کامیابی کا راز ہے، ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔ اب آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ بھی چھوٹے سے مکالمے میں بات بتائیں کہ آج سے پہلے جب آپ نے گانا شروع کیا، آپ کون سی کلاس میں تھے اور کیا گایا تھا آپ نے؟ کچھ یادیں ہونی چاہیے ہماری۔ یہ تو راہی صاحب بچپن سے ہے، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا، اور میرے ننیال جو تھے وہ میرے نانا پادری تھے، پھر میرے ماموں پاسٹر تھے، تو یہ تو مجھے اپنے خاندان سے ہی ملا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد و ثنا یہ آپ نے ابتدا کی تھی۔ ہاں جی، یہ میری ماما ہارمونیم تھوڑا بہت پلے کر لیتی تھی، زبور۔ واہ 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 خان صاحب، یہ میری ماما نے مجھے اس طرف یہ تو یا والدہ کی طرف بہت بڑا گفٹ ہے۔ یا کیا بات ہے۔ تو اب آپ نے اسکول میں پہلے گانا شروع کیا یا کالج میں جا کر یا کسی، ہاں یہ بھی، ہاں صاحب آپ مجھے بتائیں، جب آپ نے کسی فنکاروں کے سامنے پہلی دفعہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا، کوئی آرٹسٹ آپ کو یاد ہو؟ وہ یہ بڑی یادداشت ہوگی ہمارے چینل کی۔ میرے استاد غلام عباس خان جو پٹیالہ گھرانے سے ہیں، تو یہ فرسٹ ٹائم میں نے ان کے سامنے، جب میں بھی ان کا بھی شاگرد نہیں تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں ان کی شاگردی کروں، تو پھر میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ان کے سامنے۔ پھر فرسٹ ٹائم میں نے گایا تھا، اور انہوں نے پھر مجھے سن کے، تو میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور ان کا بھی کہ انہوں نے مجھے اپنا شاگرد کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیں جی، فن کے جب فنکار پیدا ہوتا ہے تو فن کو ایک چیز کی جلا ملتی ہے۔ وہ فنکار کون ہوتے ہیں جسے فنی زبان میں کہتے ہیں سنیا۔ سنویا۔ وہ فنکار کو جلا دیتے ہیں، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو داد دیتے ہیں، اور فنکار کے لیے یہی احساسہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو سنئے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو کیا محسوس کیا ان دا فیوچر کے لیے؟ یہ کوئی بہت بڑا سٹیج نہیں تھا، یہ ہمارے گھر میں ہی چھوٹی سی محفل تھی جہاں میرے دوست احباب بیٹھے تھے، تو خدا کا شکر ہے کہ سب نے مجھے اپریشیٹ کیا، اور میرے استاد جی نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا۔ وہی خان صاحب آپ کی دعا تھی جو آپ اس مقام پہ متعین ہیں یا اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ جی، یہ کیا خیال؟ خدا کا شکر ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے۔ واہ واہ خان صاحب، بہت بڑی بات کر دی والدہ کے حوالے سے۔ ہاں صاحب، حمد و ثنا تو آپ نے گھر سے شروع کی۔ یہ بتائیں، موسیقی کی صرف میں غزل آپ نے پہلے شروع کی یا فوک گایا یا گیت گایا؟ شروع میں تو راہی صاحب میں غزل گیت یہ گاتا تھا، اور
خدا کا شکر ہے کہ 98 کے بعد پھر مجھے خدا نے یہ سوچ دی کہ میں صرف اس کے لیے گاؤں. تو 98 سے پھر میں خداوند کے لیے گا رہا ہوں. اور غزل گیت دوستوں میں بیٹھ کے غزل گیت بھی گا لیتا ہوں. جب دوستوں میں کہیں بیٹھتے ہیں تو پھر غزل بھی ہو جاتی ہے. کوئی شاعری اچھی ہو تو پھر میں غزل بھی گا لیتا ہوں. کون کون سے اچھے شاعر آپ کو پسند ہے؟ شاعر تو سارے ہی بہت اچھے ہیں، لیکن اگر غزل کی بات کریں تو اس میں احمد فراز صاحب، حبیب جالب اور منیر نیازی صاحب مجھے بہت واہ واہ. پسند ہیں. لیکن اگر ہم ریلیجس کی بات کریں تو اس میں مجھے آسی صاحب جو فیصل آباد سے ہیں ان کی شاعری مجھے بہت ٹچ کرتی ہے. اور آج کل ایک نئی کتاب آئی ہے رنگ عقیدت، وہ کلیم ثانی صاحب کی، ان کی بھی آج کل میں بہت کمپوزیشن کر رہا ہوں ان کی شاعری کی، وہ مجھے بہت پسند ہے. منیر نیازی کی یا احمد فراز کے علاوہ اور کسی ان سے سینئر استاد کی آپ نے کوئی غزل کمپوز کی ہے؟ نہیں، میں نے کیونکہ میرا زیادہ رجحان ریلیجس کی طرف رہا ہے، میں نے زیادہ گیت ہی کمپوز کیے ہیں، غزل بہت کم. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک غزل، میرے بڑے پیارے دوست میرے بڑے بھائی کیسر سرویا ہے، انہوں نے ایک غزل لکھی اور پھر اس کو میں نے ابھی وہ کمپوز ضرور کیا. آپ سے سنیں گے، یا اور اس کے علاوہ بھی گیت بھی سنیں گے آپ سے. آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ بچوں میں بھی کچھ شوق ہے موسیقی کی طرف؟ کیونکہ یہ بچے میرے شروع سے ہی سن رہے ہیں، 3 بیٹے ہیں میرے، 2 بیٹیاں ہیں، تو سب سر کو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ. اور شوق رکھتے ہیں. بڑا بیٹا وہ کی بورڈ پلے کرتا ہے، وہ اسکول میں جاب کر رہا ہے وہ، اور وہ بچوں کو سکھا رہا ہے اسکول میں. تو آپ کس شہر سے تعلق ہے ان کا؟ میرا بیسیکلی تو سائیوال سے ہے. سائیوال کے پاس گاؤں ہے 174 174 9 ہے. میرا بیسیکلی وہاں سے تعلق ہے، لیکن 25 سال ہو گئے ہیں مجھے لاہور میں ہی. تو آپ کے استاد گرامی کا نام بتائیے گا. وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے استاد غلام عباس خان، وہ جو پٹیالہ گھرانے سے ہیں، تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں، وہ میرے استاد ہیں. میں ان کو استاد مانا ہے. استاد تو میں ان کو تقریباً 40-50 سال سے میں مانتا ہوں. جب آپ بتا رہے تھے ہاں، لیکن باقاعدہ ہماری شاگردی جو ہے وہ تقریباً گھن بند جو جسے کہتے ہیں، یا گنڈا بان شاگرد ہوں میں ان کا. واہ واہ واہ. اور یہ تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہیں. آپ نے اپنے استاد کو کیسا پایا؟ وہ تو میرے آئیڈیل ہیں، کیونکہ میں شروع سے میں ان کو سن رہا ہوں اور ان کو فالو کرتا ہوں. اور دیکھیں جی، جب استاد آپ کو دعا دے دے تو آپ فنکار بن جاتے ہیں. یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ واقعی مجھے پیار کرتے ہیں، اور ان کی دعا کا اثر ہے کہ آج میں آپ کے درمیان ہی بیٹھا ہوں. یہ ہم کس کا بنا خاص صاحب، آپ بڑے آدمی ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے، تھینک یو. نوجوانوں کو موسیقی کے بارے میں کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ آج کل موسیقی کے بھی بہت انداز بدل گئے ہیں. آج کل ایک بہت پرابلم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل نیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. جس کو تھوڑا بہت ہارمونیم بجانا یا کی بورڈ بجانا آ جاتا ہے وہ سنگر بن جاتے ہیں. لیکن میں ان سے یہی ان کو مشورہ دوں گا کہ استاد سے سیکھے بغیر ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ پرفیکٹ کام ہوتا ہے. استاد سے سیکھیں پھر اس کو کریں. خدا کی طرف سے گفٹ تو ہوتا ہے، کئی لوگوں کو خدا نے آواز گفٹ میں دی ہوتی ہے، لیکن سیکھنا تو استاد سے ہی پڑتا ہے. تو جب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہم پرفیکٹ اس کو پھر کر بھی نہیں سکتے. تو اس لیے میرا نوجوان نسل سے یہی ہے کہ استادوں کی خدمت کریں اور استادوں سے سیکھیں پھر اس کو کریں. ہاں صاحب، جب استاد کے پاس شاگرد جاتا ہے تو وہ کیا سب سے پہلے اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ کون سا انسٹرومنٹ بجائے؟ کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے کہ ہارمونیم کی طرف کہتے ہیں ابھی بیٹا اگر آپ نے گانا تو ہارمونیم سیکھو. گانے والے کے لیے ہارمونیم تو ایک سپورٹ ہے. آپ گانے کے لیے ہارمونیم ضروری نہیں ہے. اچھا. یہ تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے سارا کچھ. وہ تو ایک سہارا ہوتا ہے آپ گانے کے لیے. انسٹرومنٹ جو جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں وہ انسان کے لیے سہارا ہیں، وہ اس کو بڑھاتے ہیں. لیکن اصل جو گائیکی ہے وہ تو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے خدا نے جو آپ کو گلا دیا اس میں ہے. ہاں صاحب، ہمارے ناظرین بڑے منتظر ہیں آپ کو سننے کے لیے، کیونکہ بہت نام ہے آپ کا. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے؟
میرے بڑے ہی پسندیدہ شاعر ہیں جن کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں، کلیم ثانی صاحب. ان کا لکھا ہوا ایک مسیحی غزل ہے، یسو دل میں پیار جگا دے، آس کا پربھو دیپ جلا دے. یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یسوع دل میں پیار جگا دے، آس کا پربھو دیپ جلا دے، آس کا پربھو دیپ جلا دے، آس کا پربھو دیپ جلا دے. یسوع دل میں پیار جگا دے، آس کا پربھو دیپ جلا دے. یسوع زندگی کا تو چشمہ، یسوع زندگی کا تو چشمہ، میرے من کی پیاس بجھا دے، میرے من کی پیاس بجھا دے. یسوع دل میں پیار جگا دے، آس کا پربھو دیپ جلا دے. خان صاحب ایک سوال آپ سے، جب گلوکار گاتا ہے اور اس کے ساتھ لے میں زیر و بم کا ایک رتی بھی فرق آ جائے تو ردم میں وہ بات نہیں رہتی. تو جب گائک کے وہ متھیا جسے آپ کہتے ہیں متھ والا، جب وہ مکمل اس طبلے پہ آ جاتا ہے تو آپ بھی اپنا جسم اٹھاتے ہیں اور ایسے سر مارتے ہیں. کیا آپ کے اندر بھی طبلہ چلتا ہے؟ گائک کے اندر بھی طبلہ بجتا ہے، ردم ہوتا ہے؟ واہ، بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا. راہی صاحب، سر اور لے دو چیزیں ہیں موسیقی میں، اور دونوں جو ہیں وہ سکھانے سے نہیں آتی. اس کا کوئی استاد نہیں ہے، سر کا اور لے کا کوئی استاد نہیں ہے. یہ خدا کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے سر کی اور لے کی. استاد بہت راگ آپ کو سکھا سکتے ہیں، طبلے میں آپ کو وہ بیٹ سکھا سکتے ہیں، دادرا کیروا. یہ میری اپنی لائف میں ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں نے الاپ کیا ہے، الاپ کے بعد جب ردم شروع ہوا ہے تو طبیعت میں ایک تناؤ آ گیا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں نے ریاضت کی ہے اب میں لے کو انجوائے کرتا ہوں. واہ 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 واہ. آپ دیکھیں کئی ایسے گلوکار ہیں، آپ نے سنے ہوں گے بہت سارے، جب وہ الاپ کرتے ہیں تو بڑا مزہ، اور جب لے شروع ہوتی ہے تو تھوڑا وہ مزہ وہ نہیں رہتا، وہ تھوڑا لے میں وہ تھوڑا ایزی فیل نہیں کرتے. تو یہ جو لے کا کام ہے نا، یہ خدا کی طرف سے یہ بھی بڑی بخشش ہوتی ہے جو لے کو انجوائے کرے. لے میں سارے ہی گاتے ہیں لیکن لے کو انجوائے کوئی کرتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سے یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ کن کن اپنے گلوکاروں کو پسند کرتے ہیں؟ ویسے تو سبھی بہت کمال ہیں.
مہدی حسن صاحب ہو گئے, غلام علی صاحب, اعجاز کیسر صاحب, نور واہ کیا جہاں, نام بتایا جی, جاز کیسر. یا لتا منگیشکر, ہاں جی, منا ڈے میرے بڑے فیوریٹ واہ واہ, سنگر تھے. یہ تو بڑے لوگوں کا نام ہے. تو ریلیجس کام میں میں ارنسٹ مال صاحب کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا. دیکھیں جی بہت سے گھرانے ہیں, یا لیکن شام 84 پٹیالہ والے, اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مہدی حسن خان صاحب ایک گھرانہ ہے. کیوں خان صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. تو آپ کون سے گھرانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں؟ گھرانے تو راہی صاحب سبھی بہت کمال ہیں, ابھی اچھے ہیں, پٹیالہ والے کی بات کر رہے تھے آپ, سبھی اچھے ہیں. کب آؤ گے؟ لیکن کیونکہ میں شاگرد ہوں پٹیالہ گھرانے کا, تو مجھے تو وہی میرے استاد جی مجھے وہی اچھے لگتے ہیں. ان کی گائیکی آئی لو, ان کی گائیکی میں بہت پیار کرتا ہوں ان سے. تھوڑا سا میں بتا دیں گے, آپ اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں, کب آؤ گے مرا تم بن جیا اداس رہے. استاد امانت علی خان, فتح علی خان, یا وہ بھی پٹیالہ گھرانے سے ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہیں, بہت اچھا انہوں نے بھی کام کیا ہے. سارے ٹھیک ہیں, لیکن میرے جو فیورٹ ہے نا وہ پٹیالہ گھرانہ ہے. شام 84 بہت اچھا, استاد سلامت علی خان, ان کا جوڑ ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ, شفقت بڑا اچھا گا رہے ہیں. شفقت بھائی اچھا گا رہے ہیں, ان کے آگے بیٹے ہیں وہ بھی گا رہے ہیں. تو ہاں صاحب, اب آپ بتائیں کیا ہمیں سنائیں گے ہمارے ناظرین کو, ہمارے چینل والوں کو, کیونکہ پورا سٹاف آپ کا سننے کے لیے بے تاب بیٹھا ہے. اوکے, ابھی میں آپ کو اپنا ہی ایک لکھا ہوا, اور اس کو میں نے کوشش کیا, خود ہی میں نے اس کو کمپوز کیا ہے. یسو قرباں ہو گیا تیرے لیے میرے لیے, لانتی وہ موت مرا تیرے لیے میرے. واہ واہ واہ. یسو قرباں ہو گیا, یسو قرباں ہو گیا تیرے لیے میرے لیے, یسو قرباں ہو گیا تیرے لیے میرے لیے, لانتی وہ موت مرا, لانتی وہ موت مرا تیرے لیے میرے لیے, یسو قرباں ہو گیا تیرے لیے میرے لیے, لانتی وہ موت مرا, لانتی وہ موت مرا تیرے لیے میرے لیے, یسو قرباں ہو گیا تیرے لیے میرے لیے. پائی موت پہ فتح تیسرے دن وہ جی اٹھا, پائی موت پہ فتح تیسرے دن وہ جی اٹھا, تیسرے دن وہ جی اٹھا, موذی کا سر کچل دیا, موذی کا سر کچل دیا تیرے لیے میرے لیے, لانتی وہ موت مرا, لانتی وہ موت مرا تیرے
میرے لیے یسوع قربان ہو گیا، تیرے لیے میرے لیے ابھی لاسٹ میں آپ کو ایک کمپوزیشن میرے استاد جی کی، استاد غلام عباس خان کی کمپوزیشن ہے کہ صلیب پر ناصری قرباں ہو گیا، صلیب پر ناصری قرباں ہو گیا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں صلیب پر ہے ناصری قربان ہو گیا، صلیب پر ہے ناصری قربان ہو گیا، سب کی بقا کے واسطے سامان ہو گیا، صلیب پر ہے ناصری قربان ہو گیا، سب کی بقا کے واسطے سامان ہو گیا، صلیب پر ہے ناصری قربان ہو گیا۔ ایسا عجیب معجزہ ہے اس نے کر دیا، ایسا عجیب معجزہ ہے اس نے کر دیا، رستہ میری نجات کا آسان ہو گیا، صلیب پر ہے ناصری قربان ہو گیا، سب کی بقا کے واسطے سامان ہو گیا، صلیب پر ہے ناصری قربان ہو گیا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو فنکار تشریف رکھتے تھے میرے پروگرام فن اور مسافتوں میں، وہ ہیں جناب جسٹن اقبال صاحب۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے، چینل کی طرف سے، اور ساتھ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پروگرام کو دیکھا۔ تو میں نیکسٹ جب بھی پروگرام کروں اور نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اپنے پیارے کیمرہ مین طارق پیارے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔